السلام علیکم ناظرین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اصل خاندانی پیشہ تجارت بیاپار تھا۔ چونکہ آپ بچپن سے ہی چاچا ابو طالب کے ساتھ کئی بار بیاپار کے سلسلے میں سفر فرما چکے تھے، جس سے آپ کو بیاپار لین دین کا کافی تجربہ ہو چکا تھا۔ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ آپ بیاپار بہت ہی نرم دل سے کیا کرتے تھے۔ بیاپار کے دوران آپ کی کبھی کسی سے تو میں کی نوبت نہیں آئی۔ آپ کو تمام اہل بازار امین امانت دار کے طلب سے پکارنے لگے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عابل حمزہ صحابی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے آپ سے کچھ خرید و فروخت کا معاملہ کیا، کچھ رقم ادا کر دی، کچھ باقی رہ گئی تھی۔ میں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں ابھی واپس آ کر آپ کی رقم ادا کر دوں گا۔ اتفاق سے مجھے 3 دن تک اپنا وعدہ یاد نہیں آیا۔ تیسرے دن جب میں پہنچا جہاں میں نے آنے کا وعدہ کیا تھا تو آپ کو اسی جگہ منتظر پایا، مگر میری یہ وعدہ خلافی سے آپ کے ماتھے پر سکن تک نہیں آئی۔ ہمارے سرکار کی زبانی کا کردار ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب زبانی کے عالم میں پہنچے تو بچپن کی طرح آپ کی زبانی بھی عام لوگوں سے نرالی تھی۔ آپ کا ثواب مجسم حیا اور چال چلن عزت کا انوکھا نمونہ تھا۔ آپ کی تمام زندگی بہترین اخلاق و عادتوں کا خزانہ تھی۔ سچائی، دیانت داری، وفاداری، وقت کی پابندی، بزرگوں کی عزت، چھوٹوں سے پیار، رشتہ داروں سے محبت، رحم و ثقافت، قوم کی خدمت، دوستوں سے ہمدردی، عزیزوں کی غمخواری، غریبوں اور مفلسوں کی خبر رکھنا، دشمنوں کے ساتھ نیک برتاؤ، خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو برقرار رکھنا و ان کا نقصان نہ پہنچانا۔ غرض کی تمام خصلتوں اور اچھی باتوں میں آپ اتنی بلندی حاصل کر چکے تھے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے انسانوں کے لیے وہاں تک رسوئی تک کیا اس کا تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ آپ کم بولنا، فضول باتوں سے نفرت کرنا، محبت کے ساتھ دوستوں و دشمنوں سے ملنا، ہر معاملے میں سادگی اور صفائی کے ساتھ بات کرنا پسند فرماتے تھے۔ آپ حرص، طمع، دغا، فریب، جھوٹ، شراب خوری، بدکاری، ناچ گانا، لوٹ مار، فحش گوئی، عشق بازی، ان تمام بری عادتوں سے نفرت کرتے تھے۔ جبکہ عرب میں اس دوران جاہلیت کا دور تھا۔ آپ کا کردار عرب میں دور دور تک مشہور تھا۔ جب ہمارے سرکار کا نکاح ہوا، ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 25 برس کی ہوئی تھی، تب آپ کا پہلا نکاح مکہ شریف کی بہت ہی مالدار و خوبصورت خاتون حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی پاکیزگی کو لے کر مکہ کے لوگ آپ کو طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے، ان کے ساتھ ہوا تھا۔ نکاح کے وقت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر شریف 40 برس کی تھی۔ بڑے بڑے سرداران قریش ان کے ساتھ عقد نکاح کے خواہش مند تھے، لیکن انہیں سب کے پیغاموں کو ٹھکرا دیا تھا۔ مگر حضور اقدس کے پیغمبرانہ اخلاق و عادت کو دیکھ کر اور آپ کے حیرت انگیز حالات کو سن کر یہاں تک کہ ان کا دل آپ کی طرف مائل ہو گیا تھا، خود بخود ان کے قلب میں آپ سے نکاح کی رغبت پیدا ہو گئی تھی۔ آپ کے نکاح کے دوران چچا ابو طالب کے علاوہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا جات بھائی ورقہ بن نوفل یہودی نے کھڑے ہو کر شاندار خطبہ پیش کیا تھا، اور ہمارے سرکار نے جب اعلان نبوت کی، جب ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کا 40واں سال شروع ہوا تو اچانک آپ کی ذات اقدس میں ایک نیا انقلاب رونما ہو گیا۔ آپ ایک دم تنہائی پسند ہو گئے۔ آپ میں اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ آپ اکثر اپنا وقت غور و فکر میں گزارتے تھے۔ آپ کا زیادہ تر وقت ذکر الہی میں گزرتا تھا۔ آپ دن رات خالق کائنات کی ذات و صفات کے تصور میں مشتغل تھے اور اپنی قوم کے بگڑے ہوئے حالات کے سدھار اور اس کی تدبیروں کے سوچ بچار میں مصروف ہونے لگے تھے۔ اور ان دنوں میں ایک نئی بات یہ بھی ہو گئی تھی کہ آپ کو اچھے خواب نظر آنے لگے تھے، اور آپ کا ہر خواب اتنا سچا ہوتا تھا کہ آپ خواب میں جو دیکھتے تھے اس کی تعبیر صبح صادق کی طرح روشن ہو کر ظاہر ہو جایا کرتی تھی۔ ہمارے سرکار غار حرا مکہ مکرمہ کے تقریباً 3 میل کی دوری پر جبل حرا نامی پہاڑی کے اوپر ایک غار گفا ہے جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ غار حرا وہ جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کے دوران خدا کی عبادت کے ساتھ ساتھ اسی غار میں آپ پر قرآن پاک نازل بھی ہوا تھا۔ آپ اکثر کئی دنوں تک کھانا پانی ساتھ لے کر اس غار کے پرسکون ماحول کے اندر خدا کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ جب کھانا پانی ختم ہو جاتا تو
کبھی خود گھر پر آ کر لے جاتے اور کبھی حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کھانا پانی غار میں پہنچا دیا کرتی تھیں۔ آج بھی یہ نورانی غار اپنی اصلی حالات میں موجود ہے۔ بتاتے ہیں کہ آپ کے دادا جان عبد المطلب اپنے زمانے میں اس غار ہرا میں کھانا پانی ساتھ لے کر جاتے اور کئی دنوں تک خدا کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ آپ کے دادا جان رمضان شریف کے مہینے میں اکثر غار ہرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور خدا کے دھیان میں گوشہ نشین رہا کرتے تھے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی۔ تو دوستو ایسے ہی اسلامک ہسٹوری دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو آج ہی سبسکرائب کر لیں۔